گورنمنٹ کی تمام اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ، تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک، ہم نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے 2021 دسمبر میں، اور مارچ میں تمام لوکل گورنمنٹ کی ووٹ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی۔ اس کے بعد تمام ان دنوں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، ہم نے ان کے وزراء کے ساتھ، ان کے ایم پی اے، ان کے ایم این ایز، ایون انہی کے لگائے گئے بیوروکریسی کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں چلنے کے لیے ایز اے ٹیم ورک اپنے آپ کو تمام سیاسی جماعتوں نے پیش کیے، جتنے بھی وہ بلدیات میں الیکٹڈ ریپرزینٹیو آئے تھے، چاہے این سی وی سی کی سطح پر تھے، چاہے مائنورٹی، یوتھ، پیزنٹ، تحصیل چیئرمین اور میئرز حضرات، سب نے اس میں ایک سیٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اور افسوس کہ حکومت کی عہدوں پر حکومت چونکہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی بلدیات کو صرف برائے نام رکھا گیا ہے ہمارے صوبے میں۔ آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ کلیئر کٹ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے، پولیٹیکل، فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اتھارٹی، یہ اختیارات دیتا ہے۔ 2013 کا ایکٹ آپ دیکھ لیں، 2019 کا ایکٹ دیکھ لیں، پھر 2020 2021 میں امینڈمنٹس ہوئی، وہ آپ دیکھ لیں۔ ریسنٹلی جو ابھی 10-15 دن پہلے ایک امینڈمنٹ صوبائی حکومت نے اگرچہ اسمبلی کے تھرو نہیں پر ایک آفس آرڈر کے تھرو کی ہے، وہ آپ سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ہر جگہ جب بھی اپنے الیکشن کیمپین میں جاتے تھے تو ہم ایک ہی سلوگن تمام سیاسی جماعتیں نکالتی تھی کہ ہمارا شہر پھولوں کا شہر ہے، اور ابھی کنڈرات میں بدل گیا ہے، بے ہنگم آبادی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس کی جو مرضی جہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لے، ریزیڈینشل سٹارٹ کر دے، ہاسپٹل سٹارٹ کر دے، اسکول سٹارٹ کر دے، ریزیڈینشل ایریا میں وہ ایکٹیویٹی جس سے پاپولیشن سفر ہوتی ہے، پبلک سفر ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنا، تو یقیناً یہ چیزیں تھی کہ ٹیبل ٹاک اس پر ہونا چاہیے تھا، سیٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے تمام چیئرمین حضرات نے ایک پروپوزل پیش کی اربن پالیسی کے ذریعے پروونشل گورنمنٹ، اور اس میں یہ کلیئر کٹ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم ایک پروپوزل دے رہے کہ ہم 5، 7، 10 مرلہ، 12 مرلہ، 15، 1 کنال اینڈ آن ورڈ، اس طرح کے مکانات کے نقشے کی اپروول کے ساتھ ہم پلانٹیشن کا اس پر ریسٹرکشنز رکھیں گے کہ اگر لیٹ سپوز ایک بندہ 5 مرلے کا گھر بناتا ہے تو اگر وہ ایک 2 فٹ کی فرنٹ پر کیاری چھوڑ دے تو اس کے مکان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اس کا حصہ آ جائے گا، پبلک کے لیے بھی اس کا حصہ آ جائے گا، تعمیر و ترقی اور خوبصورتی میں بھی اس کا حصہ آ جائے گا۔ اسی طرح 7 مرلے، 10 مرلے آن ورڈ، مطلب تک چلتے چلتے ایک جرب تک زمین پر۔ بہرحال حکومت کو جب بھی آپ کوئی پازیٹیو چیز بتا دے تو وہ اس کو ہر ایک چیز کو نیگیٹو اس میں زمرے میں لیتی ہے۔ آپ ریسنٹلی دیکھ لیں پروونشل گورنمنٹ کے آتے ہی ہم ایک اسٹرگل کی، 2 سال کم و بیش عدالتوں کے چکر لگائے، پروٹیسٹ کی، ان کے ساتھ سیٹنگز ہوئی، جرگے ہوئے، کمٹمنٹس ہوئی، اس سے ان پہ یہ حکومت پھر بیک فوٹنگ پر چلی گئی۔ محمود خان صاحب کے ساتھ ہماری کافی سیٹنگز ہوئی، تو میں بھی سختی نرمی بھی ہوئی، پر پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کو بالکل ایک طرح سے کارنر کر دیا گیا ہے۔ میں نیوز کی وساطت سے تمام ویورز کو، تمام ہمارے ملک کے لوگوں اور بیرون ملک لوگوں کو، پاکستانی ہمارے جتنے بھی خصوصی بہن بھائی ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے لیے کافی قابل قدر ہے، صوبے کے بڑے ہیں، چیف منسٹر ہے، پر دکھ ہوتا ہے کہ جب ایک چیف منسٹر کے منصب پر ایک بندہ بیٹھ کر بیک وقت کونسلر کی منصب بھی سنبھال رہا ہے، مائنورٹی، یوتھ، پیزنٹ، وومن وہ مناصب بھی سنبھال رہا ہے، ہمارے این سی کے چیئرمین کے جو اختیارات ہیں وہ بھی یوٹیلائز کر رہا ہے، تحصیل چیئرمین اور میئرز کے جتنے پاورز ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں، بیک وقت ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، منسٹر بھی ہے اور چیف منسٹر بھی ہے۔ جب اس طرح کی 1 مین آرمی ہوگی، 1 مین شو ہوگا، تو پھر صوبے کا یہی حال ہوگا جس طرح آپ کے سامنے ہے۔ آپ پنجاب کا دیکھ لیں،
میں تو آپ کی وساطت سے قوم سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے تو ان پر اعتماد کیا کہ ہمارے شہروں کی گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں تبدیل کیا جائے، تو آج وہ گورنر ہاؤسز جو یونیورسٹیز بننے کے لیے تک رہے تھے، آنکھیں تک رہی تھی لوگوں کی، آج آپ کے اچھے بلے ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز کی زمینوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. تو ہم پلانٹیشن کس سے ایکسپیکٹ کر رہے؟ ہمارے یونیورسٹیز میں گراؤنڈز، چمن، وہاں پر بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب ایک پرفضا ماحول دینے کے لیے تاکہ وہ اسٹڈی کر سکے، چہل قدمی کر سکے، ایکسرسائز کر سکے، وہ ایریا اگر آپ اس کو فروخت کریں گے اور کمرشلائزیشن کی طرف سے جائیں گے تو ہم پبلک سے 5 مرلے کی گھر میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے، 3 مرلے کی گھر میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ میرے لیے پلانٹیشن میں جگہ دے گا. تو ایک ایسی عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم خود بھی انتہائی قوم کو بھی شرمندہ ہے کیونکہ بلدیات میں وہ ڈلیوری نہیں کر پا رہے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہم ایز اے کینڈیڈیٹ یا ایز اے میئر ہم ایکسپیکٹ کر رہے. لیجسلیشن پہ در پہ لیجسلیشن پہ در پہ سسٹم کو کمزور کرنا، ڈیریل کرنا، اور اتنا ڈیریل کر کے کہ بالکل لوکل گورنمنٹ کو ابھی برائے نام رکھ دیا ہے. ایون ہمارے جو ٹی ڈی سی ہوا کرتی تھی، تحصیل ڈیولپمنٹل کمیٹی، یعنی ابھی میں نے ایک علاقے کا الیکشن لڑا ہے، ایک کانسٹیچوئنسی سے لڑا ہوں، ایک این سی وی سی نے اپنے کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑا، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے این سی وی سی یا میرے میٹروپولیٹن میں کیا ضروریات ہیں، لوگوں کو کیا مشکلات درپیش. تو اسی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے اسکیم متعارف کریں گے، اپروو کریں گے، ٹینڈر کریں گے. پروونشل گورنمنٹ کے آتے ہی انہوں نے یہ اختیار اٹھا کر سیکٹری کو دے دیا، سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور سیکٹری ایل سی بی، کہ یہ اس کی بجٹ اتھینٹیکیشن بھی کرے گا، اسکیم اپروول بھی دے گا، اسکیم کا ٹینڈر بھی دے گا، اسکیم کی سپرویژن اور نگرانی بھی کرے گا. تو پھر اس سے تو اچھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو بالکل یعنی ایک بیک جنبش قلم ختم کر کے کہہ دو کہ تمام بیوروکریسی کو ہم نے امپاور کر دیا. تو امید رکھتا ہوں کہ اب بھی یہ جو 2 سال جس طرح برے انداز میں گزرے، آنے والے جو 2 سال ہے بلدیات کے، کم از کم حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس شہر کے عوام پر، لوگوں پر، قوم پر رحم کرے.